اس کے بعد اگر ہم اس کے جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اس کی طرف اگر ہم جانا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ ایک وقت وہ تھا کہ پورا یورپ ایک اکائی تھا، ایک تھا، روم کے تحت تھا۔ جب رومن امپائر تھا، یعنی جس میں مختلف جو سلطنتیں تھیں، مختلف ممالک ہیں، یہ سویڈن، ناروے، یہ اٹلی، یہ تمام ممالک جو ہیں اس وقت روم کے ماتحت تھے، اور پورا روم ایک ہی سلطنت، ایک ہی قوم بنا ہوا تھا۔ اس وقت روم کو اکٹھا کرنے کی جو بیس تھی، جو بنیاد تھی، وہ مذہب تھا۔ اسی طرح مذہب تھا جس طرح مسلمانوں کے یہاں مذہب ہوتا ہے، لیکن اس وقت فرق تھا، کیونکہ کرسچینٹی جو ہے، عیسائیت ہے، وہ اس طریقے کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتی، اس طریقے کے ساتھ معاشرہ نہیں بنا سکتی جس طریقے کے ساتھ اسلام بنا سکتا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر جو ہے بیسز ہیں، جو عقائد ہیں، وہ سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کے اندر عقائد ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے عقائد کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے جو اختلافات ہیں وہ تو فروعی مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں۔ خیر، تو جس طرح اسلام ایک وحدت دے سکتا ہے، اس طرح کرسچینٹی ہرگز نہیں دے سکتی۔ یہ ڈیفرنس ہے اسلام اور کرسچینٹی کے اندر۔ تو روم جو تھا، یہ سارا یورپ کا جو ہے وہ ایک مرکز تھا، سینٹرل پوائنٹ تھا، اور پورا یورپ روم کے ماتحت تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ 17ویں صدی میں تقریباً یہ الگ سے نیشنلزم بننا شروع ہوا، الگ الگ چرچز بننے شروع ہوئے، الگ الگ جو ہے قومیں بننا شروع ہوئیں، وطن کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر۔ یہ نیشنلزم کا آغاز ہے۔ معاہدہ جو ہے ٹریٹی آف ویسٹفالیہ، جو ہے ویسٹفالیہ کا جو معاہدہ ہے، وہ یہی ہے کہ نیشنلزم کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔